السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ حالم، اس کا پارٹ 27 ہے۔ تمہارا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تائشہ؟ یہی کہ یہ ایک بیکار کہانی ہے جس میں ہانگ توا نے اس سلطان سے وفا کی جو اسے ناحق قتل کی سزا سنا چکا تھا، اور اس کی دوست کی جان لی جو اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ہانگ توا کے دوست نے ہانگ توا کو زندہ دیکھ کے ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیے، یا شاید وہ اپنی انا کے پیچھے لڑتا رہا۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے توانکو؟ یہی کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں، طاقت کی جنگ۔ جیسے ہی ہانگ توا نے طاقتور سلطان کی طرف جاتا دروازہ کھلتا دیکھا، اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں، کچھ طاقت سے، اور میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تاشا۔ وہ آگے کو ہوا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا دیے اور بات جاری رکھی۔ تم نے وان فاتح کے گھر سے ایک شے چرائی ہے۔ وہ چونکی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ مجھے واپس لا دو تاکہ میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت نہ کروں۔ تالیہ بالکل سن ہو گئی، پیر کے نیچے رکھے پرس کو چھوا جس میں وہ بریسلٹ ابھی بھی موجود تھا۔ یا اللہ، ان کو کیسے علم ہوا؟ میں نے آپ کے ہاں سے چوری کی ہے، وہ بے یقینی سے دہرایا۔ اور تم نے وہ فائل اشر کو دی۔ میں جانتا ہوں۔ تالیہ کے ابرو کٹھے ہوئے، ٹھٹکی۔ کون سی فائل؟ میں جانتا ہوں تم یہ عیش کے لیے کر رہی ہو، اس کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارنا تمہارا خواب ہوگا۔ میرا خیال ہے تم اتنی امیر نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتی ہو، کیونکہ ایک زمانے میں تم ایکسٹرا کردار کی طرح تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ اتاشا آگا پودا، یاد ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ ڈس آنیسٹ حصہ ہے جو مجھے کھٹکتا ہے، لیکن مجھے اس سب سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی۔ تالیہ کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی، لب کپانے لگے تھے۔ وہ اٹھی اور ہتھیلیاں میز پر رکھے جھکی۔ آپ نے مجھے ایک ہی سانس میں جھوٹی، چور، فراڈ، گولڈ ڈگر اور کہہ دیا ہے۔ فاتح صاحب، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ گرائی۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنی زندگی میں کیا کرتی ہو، مجھے صرف اپنی فائل واپس چاہیے۔ وہ ہلکے سے کندھے اچکا کے رسان سے بولا، بالکل ٹھنڈا، کوئی غصہ طیش کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کی کوئی فائل نہیں چرائی۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی اور گلا رن رہا تھا۔ دیکھو تالیہ، تاشا، واٹ ایور، کل تک اگر مجھے فائل نہیں ملتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں پڑے گا۔ تمہاری اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ ویسے بھی اشر کو جیسی طاقت میری طرف نظر آئے گی، وہ اپنی پرانی صفوں میں واپس آنے کے لیے تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو ہانگ توا نے اپنے دوست کے ساتھ کیا تھا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی، اتنی کہ کمرے میں بھی بھرنے لگی۔ تالیہ اسی طرح ہتھیلیاں میز پہ رکھے زخمی نظروں سے دیکھے گئی۔ تم ایک آزاد انسان ہو، میری فائل تو مجھے مل جائے گی، لیکن تمہیں اپنی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے کوئی اخلاقی قدم لینا ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ میز سے ہاتھ اٹھا کے سیدھی ہوئی، چند لمحے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے توانکو؟ وہ اب سیل فون اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا، سنجیدہ اور بے نیاز۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تالیہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر سے دروازہ لگا تو وہ مڑی اور باہر نکل آئی۔ دھند سی چھٹی، سانس بحال ہوئے، اس نے گہری سانس لی۔ وان فاتح کا اونچا محل خاموش پڑا تھا، ملازم کونوں میں دبک گئے تھے۔ سارا کھیل اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اسرا محمود، تم نے مجھے کون کیا؟ تم نے حالم کو کون کیا؟ تم نہیں جانتی کہ حالم کون ہے؟ وہ تیزی سے زینے پھلانک رہی تھی۔ گدلی دھند نے قلعے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ دھند میں اشر کی کار تیار کھڑی تھی اور اشر ناشتے کے بعد رملی سے بات کر کے برے موڈ کے ساتھ ابھی باہر نکلا تھا، مگر پھر وہ ٹھٹک کے رکا۔ ایک کار تیزی سے اندر آئی، اس کی فوگ لائٹس آن تھی۔ وہ سیدھی برآمدے کے سامنے آ رکی۔ چند لمحے بعد اسرا اس سے نکل کے برآمدے کے زینے چڑھتی اوپر آئی۔ سرمئی کوٹ اور اسکرٹ میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے وہ برے موڈ میں لگ رہی تھی۔ کاکا، اتنی صبح وہ مسکرایا، مگر اسرا نہیں مسکرائی۔ میں پریشان ہوں عیش، فاتح بہت غصے میں ہے، ان کو شک تو نہیں ہوا؟ اس نے نرمی سے اسرا کو دونوں شانوں سے تھاما۔ شک؟ اسے یقین ہے یہ تمہارا کام ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کا پوچھ رہا ہوں۔ آپ پہ تو شک نہیں ہوا؟ وہ پراعتماد تھا۔ اسرا نے گہری سانس لے کے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھے خود سے شک ہٹانے کے لیے تالیہ کا نام لینا پڑا۔ وہ ابھی گھر پہ آئی ہے، اور فاتح جس طرح اس کی بے عزتی کرے گا، اس کے بعد تمہاری یہ پسندیدہ لڑکی ہمارے خاندان کے قریب بھی نہیں پھٹے گی۔ یہ لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ نے بس اپنی شادی کو متاثر نہیں ہونے دینا۔ اچھا کیا جو تالیہ کا نام لے لیا، اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، مگر اب میں پینک کر رہی ہوں۔ وہ پریشان تھی، بار بار پیشانی چھوتی، کبھی گردن کی پشت پہ ہاتھ رکھتی۔ مجھے ڈر ہے فاتح کو معلوم نہ ہو جائے۔ کون بتا سکتا ہے، رات کو تو 2 گارڈز ہی ہوتے ہیں، صرف ان کا بندوبست کر لیا ہے، وہ زبان نہیں کھولیں گے۔ مگر وہ نیا لڑکا ایڈم، وہ باڈی مین، وہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں اونچے ستونوں والے برآمدے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صبح کی گدلی دھند ارد گرد پھیلی تھی اور ملازم باادب فاصلے پہ جا کھڑے ہوئے تھے۔ میں رملی سے کہتا ہوں کہ عبداللہ سے کہ ایڈم اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھنا عبداللہ 2 روز قبل ہی بھاگا واپس آئے گا۔ بتائیں کوئی اور مسئلہ؟ اسرا اداسی سے مسکرائی۔ عیش، کیا میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ اگر یہ دھوکہ پہلے دیا ہوتا تو آج آریانہ ہمارے پاس ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اسرا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کسی اچھے خاندان میں تربیت پا رہی ہوگی عیش، مجھے یقین ہے وہ ایک دن ہم سے ضرور آ ملے گی، انشاءاللہ کاکا۔
اس نے کہتے ہوئے شفقت سے اسرا کو گلے سے لگا لیا۔ اسرا نے اس کے کندھے پر آسا رکھے آنکھیں بند کی تو دو آنسو ٹوٹ کے چہرے پر لڑکے۔ بیمار آدمی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تا کاکا، اس کو کھانا اور دوا زبردستی کھلانی پڑتی ہے۔ آبنگ جنون کے ہاتھوں بیمار ہے، آپ کی دوا ان کو ناگوار گزر رہی ہے، مگر یہی ان کا علاج ہے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دھند میں کھڑے رہے، پھر اسرا اس سے علیحدہ ہوئی، آنکھ کا کونا صاف کرتی مسکرائی۔ اب میں مطمئن ہوں، تم عبداللہ کو بلاؤ، صبح تو ایڈم کو میں نے کام سے مارکیٹ بھیج دیا تھا، اب آتا ہے تو اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے گردن گھما کے دیکھا، دھند چھٹ رہی ہے، شکر ہے۔ سبزہ دار تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا تھا، دھند ہلکی ہو رہی تھی، سورج روشن چمکنے لگا تھا، اسے واپس گھر جانا تھا، یقیناً تالیہ اب تک جا چکی ہوگی۔ جان چھٹی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ سورج اب مکمل طور پہ طلوع ہو چکا تھا، دھند تقریباً چھٹ چکی تھی۔ ایڈم ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے لاؤنج میں داخل ہوا تو اسرا سامنے بڑے صوفے پہ پرچمان تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئے جیسے اسی کی منتظر تھی۔ میم کیا مجھے دیر ہو گئی؟ سر آفس چلے گئے؟ وہ باہر فاتح کی کار غائب دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا۔ عثمان ہے ان کے ساتھ، بے فکر رہو، سامان آسانی سے مل گیا تھا؟ وہ نرمی سے گردن اٹھائے اسے دیکھتی پوچھنے لگی، جی میم سب کچھ مل گیا، میں پھر اب آفس جاؤں؟ ایڈم ریلیکس، تم آج چھٹی لو اور گھر جاؤ۔ ایڈم جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا چونکا، مگر آج باس کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے، ان کو کافی کے لیے 2 مگ چاہیے ہوتے ہیں اور عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ اس نے نرمی سے بم پھوڑا تو ایڈم نے متفکرانہ انداز میں چلتی زبان کو بریک لگی لب اوہ میں سکڑے، پھر نگاہیں جھکا لی، یعنی میری جاب ختم ہے۔ آسمان سے آہستہ آہستہ وہ زمین پہ آ گرا، اتنے دھیرے سے کہ چوٹ لگنے کی آواز بھی نہیں ہے۔ ہاں مگر ایش تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے نوکری کا بندوبست کر رہا ہے، عبداللہ تمہارے ہی محلے کا ہے، کوئی نوکری ملی تو عبداللہ تمہیں بتا دے گا۔ یہ پیسے رکھ لو، یہ تنخواہ کے علاوہ ہے، تم نے اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لینا تھا نا۔ اسرا نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ میم تنخواہ تو بینک میں آئے گی، وہی کافی ہے، میں یہ نہیں رکھ سکتا، اور تحفے کے لیے وہ سکہ بہت تھا۔ وہ اداسی سے بولا، رکھ لو، جیولرز میکنگ کے الگ پیسے لیتے ہیں، لے لو ایڈم۔ ایڈم نے نظریں جھکائے، ہاتھ بڑھایا، لفافہ تھام لیا۔ پریشان نہ ہو، جاؤ اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لو، کبھی کوئی کام ہو تو آ جانا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ مسکرا کے اب اسرا محمود کے جبڑے دکھنے لگے تھے، اس سے زیادہ اداکاری وہ نہیں کر سکتی تھی، اب جلد وہ اکتانے والی تھی۔ ایڈم نے اس کا صبر نہیں آزمایا۔ میں باس سے آخری دفعہ مل لاؤں آفس جا کے؟ وہ جیسے اس 9 دن کی کہانی کا کلوزر چاہتا تھا۔ آج اس کا موڈ نہیں اچھا، اس کو تقریر بھی کرنی ہے، وہ یوں ڈسٹرب ہوگا۔ ایڈم نہیں میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً سنبھل گیا، اپنا مقام یاد آ گیا، پھر اسے خداحافظ کہہ کے لفافہ تھامے باہر نکل آیا۔ اسرا نے گہری سانس لی اور ریموٹ اٹھا کے ٹی وی لگا لیا، سارے مسئلے ختم ہوئے۔ ایڈم باہر آ کے خالی خالی سا اطراف میں دیکھنے لگا، کہاں وہ بھاگ بھاگ کے سامان لے کے فاتح کے گھر پہنچا اور کہاں سارے دن کی مصروفیت چٹکی میں ختم ہو گئی تھی۔ فراغت ہی فراغت، 9 دن کی تیز مصروف زندگی اور وہ ان طاقتور لوگوں کے درمیان بیٹھنا سب راکھ ہو گیا تھا، اور اس نے کتنے ہی موقع گنوا دیے۔ نہ تالیہ مراد کے بارے میں فاتح سے پوچھ سکا کہ وہ واقعی پولیس آفیسر ہے یا نہیں، نہ ہی عثمان کے بارے میں فاتح کو آگاہ کر سکا کہ وہ جھوٹ بول کے اشر سے ملنے جا رہا ہے۔ ایڈم کی تو ساری زندگی ناکامی کے سوا کچھ نہیں، اس نے سوچا۔ اب وہ تالیہ جو بھی تھی، اس کو کیا جواب دے گا؟ اب وہ فاتح کی حفاظت کیسے کرے گا؟ سوال بہت سے تھے اور جواب نداروں۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا، ان لوگوں کو اس کی ضرورت کہاں تھی؟ وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک تھے، اسے فاطمہ کا تحفہ لینا تھا، سارے کام ایک طرف۔ وہ اس سکے کو توڑوا کے فاطمہ کے لیے انگوٹھی بنوانے جائے گا آج، اس نے تہیہ کر لیا تھا، اسے اب اپنی چھوٹی بے رونق معمولی زندگی میں واپس جانا ہی تھا۔ گدلی دھند کا غبار دھیرے دھیرے چھٹتا جا رہا تھا۔ اس پارک میں بڑی سی جھیل بنی تھی، کنارے پہ جاگنگ ٹریک تھا اور جو دور درختوں میں گم ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ کچھ لوگ واک کر رہے تھے، کچھ بیٹھے سستا رہے تھے۔ ایسے میں بھاری بھرکم داتن متلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی چلتی اندر آ رہی تھی۔ دفتر ایک بینچ کے سامنے رکی، اس پہ تالیہ بیٹھی، سفید منی کوٹ پہنے، سر ہاتھوں پہ گرائے۔ یعنی تمہیں شکار بازوں کی داستان پہ یقین آ ہی گیا، اور اب تم پوری کہانی دوبارہ میرے منہ سے سننا۔ اسرا نے میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کے داتن چونکی، اس کی آنکھ اور ناک سرخ پڑ رہی تھی، وہ سخت ہرٹ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داتن پریشانی سے ساتھ بیٹھی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسرا نے مجھے جلدی بلوایا تاکہ میں پینٹنگ مکمل کر لوں، اور پھر وہ غائب ہوگی تاکہ وان فاتح مجھے ڈانٹے۔ انہوں نے مجھے چور کہا، بددیانت، جھوٹی اور فراڈ کہا، یہ سب تو ہم ہیں۔ تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا، مگر انہوں نے مجھ پہ کسی فائل کی چوری کا الزام لگایا جو میں نے نہیں چرائی، یہ زیادتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سامنے وسیع جھیل تھی اور ساتھ ٹریک۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے خفاسی جھیل کنارے چلنے لگی۔ داتن نے اس کا پرس اٹھایا اور اس کے پیچھے لپکی، یعنی اب وہ تمہیں اپنے گھر نہیں آنے دیں گے؟ چلو اچھا ہوا، اس سکے سے جان چھٹی۔ اس سکے کے لیے ان کے گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ایڈم کے پاس ہے اور اسے میں سنبھال لوں گی۔ مگر داتن، انہوں نے مجھ پہ غلط الزام لگایا۔ وہ تیز قدم اٹھا رہی تھی اور داتن اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں ہانپنے لگی تھی۔ تالیہ کی اس طرف جھیل تھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی۔ تالیہ اس کو دیکھنا چاہتی تو تیز آتی روشنی آنکھوں کو چندھیا دیتی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے پھولے سانسوں کے درمیان کہنے لگی، تم نے کون سا دوبارہ ان سے ملنا ہے جو ان کی باتیں اہمیت رکھیں؟
اسرا نے مجھے پھنسایا ہے، وہ جانتی ہے کس نے فائل چرائی ہے، یقیناً اس کے بھائی نے۔ اگر وہ بے خبر ہوتی تو اپنے شوہر کی فائل چرانے والی لڑکی سے پینٹنگ مکمل نہ کرواتی۔ اس نے اصل چور کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ مجھے وہ فائل فاتح کو واپس لا کے دینی ہے۔ وہ جھیل کے سرے پہ چل رہی تھی، سنہری چوٹی کندھے پہ آگے ڈال رکھی تھی، جس سے ناراض لٹیں نکل کے گردن کو چھو رہی تھی۔ پہلے گھائل غزال اور اب یہ فائل۔ فاتحہ کے مسائل تمہارے مسائل نہیں ہیں تالیہ۔ داتن کا سر پیٹ لینے کا دل چاہا۔ گھائل غزال کو بھی دیکھ لوں گی میں، مگر وہ جو بھی فائل ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ رکی اور داتن کی طرف گھومی۔ اب دھوپ میں چمکتی جھیل اس کے پیچھے تھی، جس کے باعث وہ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے سے دیکھا۔ تمہیں ابھی سکہ بھی ڈھونڈنا ہے اور سمی کو بھی سنبھالنا ہے۔ ایسے میں تم سب چھوڑ کے وہ فائل اشر سے چرانا چاہتی ہو؟ کس نے کہا کہ میں اسے چراؤں گی؟ وہ پہلی دفعہ مسکرائی۔ وہ ایسے صرف تب مسکراتی جب اس کے پاس پلان ہوتا تھا، اور تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ پھر کون؟ حالم؟ اندھیرے میں کھڑی تالیہ مسکرائی۔ کرنیں اس کے اطراف سے نکل کے سامنے پڑ رہی تھی۔ حالم واپس لائے گا وہ فائل۔ داتن پدوکا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چھجا بنایا ہاتھ نیچے کیا۔ تم حالم کو اس معاملے میں لانا چاہتی ہو؟ ہم نے پچھلے سال ایک ممبر پارلیمنٹ فارس ڈینیٹل کی بیوی کا لاکٹ چرایا تھا، اور حالم نے بھاری رقم لے کر لاکٹ واپس لا دیا، تو آگے تمہیں معلوم ہے کہ فارس صاحب کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ داتا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وان فاتح نے تمہاری توہین کی، تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تالیہ کے اطراف سے اتنی تیز دھوپ نکل رہی تھی کہ اس کا چہرہ تاریک لگ رہا تھا۔ داتن اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اس کی آواز، اس میں عجیب جادوئی پن تھا۔ کیونکہ ایک دن آئے گا جب وہ مجھے کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ان کو میری ضرورت ہے۔ میں اس دن کے انتظار میں وہ وعدہ نبھا رہی ہوں جو ابھی انہوں نے مجھے سے لینا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اور عقب میں سورج کی کرنیں جھیل کے پانی پہ رقص کر رہی تھی، گویا سونے کا چمکتا ہوا ڈھیر ہو جو حد نگاہ تک پھیلا ہو۔ 2 دن سے چھائی گدلی دھند اب چھٹ رہی تھی اور دن طلوع ہو رہا تھا۔ ملائیشین پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک اونچا ٹاور تھا جو ایک زمانے میں شہر کا بلند ترین ٹاور ہوا کرتا تھا۔ یہ ملے کرنسی کے سکے پہ بھی نقش کیا گیا ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ اونچے ٹاور میں صرف ورکرز کے آفس وغیرہ ہے، اور اس کے ساتھ جو بازار چھوٹی ٹینٹ نما عمارت بنی ہے، پارلیمنٹ اور سینٹ کے ایوان دراصل اس میں موجود ہیں۔ اس وقت وان فاتح پارکنگ میں رکی کار سے باہر نکل رہا تھا۔ گرے سوٹ پہ ملبوس، بالوں کو دائیں طرف جمائے، وہ ازلی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے تھا۔ میری کافی کا دوسرا مگ کہاں ہے؟ عثمان سے چھوٹتے ہی پوچھا تو عثمان گڑبڑا گیا۔ سوری سر، یہ عبداللہ کی ڈیوٹی ہے اور وہ پہنچا نہیں ابھی تک۔ تو ایڈم کہا ہے؟ فاتح نے صرف ابرو اٹھائے، نہ غصہ نہ اکتاہٹ۔ سر وہ بھی شاید چھٹی پہ۔ ویری پور مینجمنٹ۔ بغیر غصے کے تبصرہ سا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سامنے سوٹ اور روایتی لباس ٹوپے موجود افراد عمارت میں داخل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ فاتح کو دیکھتے ہی بہت سے لوگ اس کی طرف بڑھے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا۔ سر کے خم سے سلام کا جواب دیا۔ اکثریت ممبر پارلیمنٹ کی تھی۔ وان فاتح، آپ کے گھر سنا ہے چوری ہو گئی؟ کوئی کاغذات وغیرہ تھے؟ پولیس میں رپورٹ کی؟ اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ فاتح کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ سر کے خم کے ساتھ شکریہ، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کہہ کے آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی عمارت کے اندر لفٹ تک پہنچا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور قدرے برہمی سے وہ عثمان کی طرف پلٹا۔ یہ بات ساری دنیا کیسے معلوم ہوئی؟ پتہ کرتا ہوں سر۔ وہ فوراً واپس دوڑا۔ فاتح نے سر جھٹکتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ ملے پارلیمنٹ کے ساتھ بنے اونچے ٹاور میں اپوزیشن پارٹیز کو جو فلور ملے تھے وہ 13ویں اور 14ویں تھے، جس بات کا اکثر مذاق بنایا جاتا تھا کیونکہ یہ بدقسمت نمبر سمجھے جاتے تھے۔ ایسی ایک بدقسمت فلور پہ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ عثمان واپس آیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ قبل وہ ہانپ رہا تھا۔ سب ممبرز پارلیمنٹ کو ان کے ورک ای میل پہ میل ملی ہیں جس پہ ایک جعلی خبر بنا کے لکھا گیا ہے کہ آپ کے گھر چوری ہوئی ہے۔ اشر، اس نے دل میں سوچا، عثمان کو جانے کا اشارہ کر دیا، اپنی ڈائری کھول لی۔ اب وہ آفس میں اکیلا تھا۔ نفیس سا آفس جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملا کرتا تھا۔ پچھلے سال اپوزیشن کے لیڈر نے، جو کہ فی الوقت بارسٹر نیشنل کا چیئرمین بھی تھا، اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن نے وان فاتح کو اپوزیشن لیڈر چنا تھا۔ پچھلے 1 سال سے یہ اس کا آفس تھا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو اس نے نوٹ سے نظریں اٹھائیں۔ عبداللطیف صاحب چوکھٹ پہ کھڑے تھے، سفید بالوں اور جناح کیپ والے عبداللطیف روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ فاتح نے اینک اتاری، نوٹس رکھے اور مسکرا کے ان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ چوری کا کیا قصہ ہے؟ وہ کرسی سنبھالے ہوئے پوچھنے لگے۔ ملاقہ والے گھر کے ڈاکومنٹس غائب ہو گئے ہیں۔ کبھی امکان ہے کہ اشر نے یہ کیا ہے، مگر خیر اس کے شانے اچکائے مل جائیں گے۔ مگر اشر نے یہ کیا کیا اور کیسے کیا؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند ہونے کے باعث آفس میں نیم اندھیرا سا تھا، مگر فاتح کا چہرہ پھر بھی روشن دکھائی دیتا تھا۔ 1849 میں ایک آدمی ہوتا تھا امریکہ میں، ولیم تھامسن نام تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بظاہر بڑا قیمتی لباس پہنے متاثر کن سال لگتا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پہ آیا اور ایک شخص کو روک کے پوچھنے لگا کہ آپ کو مجھ پہ اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کل تک کے لیے اپنی گھڑی میرے پاس رکھوا دیں؟ یہ اتنا ڈائریکٹ سوال تھا جس کا تعلق ایک انسان کی عزت نفس سے تھا کہ بہت سے لوگوں نے لحاظ میں اس کو اپنی گھڑی دے بھی دی۔
وہاں سے اس کھیل کا نام کانفیڈنس گیم یا کون گیم پڑا، اور ایسے آدمی کو کانفیڈنس مین یا کون مین کہا جاتا تھا۔ کون آرٹسٹ، بہروپیہ، وہ آدمی ہوتا ہے جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس پہ اس کا شکار کا مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اور گہری سانوی، اسرا ہر دوسرے آرٹ کلیکٹر یا آرٹسٹ سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اس لیے اشر نے ہماری زندگیوں میں ایک ہی اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو داخل کیا جس نے یہ چوری کی۔ مرد ہے یا عورت؟ اس نے حیرت بھری دلچسپی پوچھا۔ میں اس کے پیچھے اس کے بارے میں یوں بات نہیں کرنا چاہتا، جو بھی ہے اپنے کی سزا اس کو مل جائے گی، اور بے نیاز لگتا تھا، اور اگر کاغذات نہ ملیں کو تشویش ہوئی۔ اللہ مالک ہے، میں کوئی اور حل نکال لوں گا، اور پھر میں کہاں ان چیزوں سے ہار مانتا ہوں۔ عبداللطیف، اور وہ ابھی کچھ اور کہنے جا رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا، بھی دونوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فاض صاحب آئیے۔ فاتح نے گرم جوشی سے مسکرا کے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جو صاحب اندر آئے وہ سوٹ میں ملبوس تھے، پستہ قد اور چینی نقوش کے حامل، اینک لگائے، خوش مزاج سے لگتے تھے۔ سلام کیا اور کرسی سنبھال لی۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کا سنا۔ فاتح وہ تشویش سے بیٹھتے ساتھ ہی بولے، پولیس کارروائی کر رہی ہے کیا؟ زیادہ فکر کی بات نہیں، اس نے نرمی سے مسکرا کے ان کو تسلی دی۔ آپ مطمئن لگ رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اندر سے پریشان ہیں، لیکن آپ ٹھہرے لیڈر، کبھی کمزوری ظاہر نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ نے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنے کا سوچا، یقیناً آپ اپنے گھر والوں کا داخلہ پسند نہیں کریں گے۔ میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تو یوں لگتا تھا فار صاحب کی بہت عزت کرتا ہے۔ پچھلے سال میری بیوی کا ایک قیمتی لاکر چوری ہو گیا تھا، اس کی نانی کی نشانی، وہ بھی بھری محفل میں۔ مجھے کسی نے اس اسکیم اور فراڈ انویسٹیگیٹر کا بتایا تو میں نے اس سے رابطہ کیا۔ اس نے چند گھنٹوں میں برآمدگی کر دی۔ چوری کے پہلے چند گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کا نمبر دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز پر مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے۔ مجھ پہ تو ہے نا، میں نے اس آدمی سے کام لیا ہوا ہے، انتہائی ذہین اور شاطر ہے، تھوڑا گھمنڈی اور مغرور بھی ہے، پیسے بھی کافی لے گا، لیکن اس کی مہارت کے اتنے پیسے تو بنتے ہیں۔ فاتح صاحب مصر ہوئے، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے رسان سے بات کو ٹال دیا۔ فارس ڈینیل باہر آئے اور فون پہ ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ حالم، میں نے تمہاری طرف ریفر کیا ہے عرفان فاتح کو، مگر مجھے نہیں معلوم وہ رابطہ کرتے ہیں تم سے یا نہیں۔ اب تک چوری کی خبر اتنی پھیل چکی ہے کہ بہت سے انویسٹیگیٹر ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنا کلائنٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا احسان تھا مجھ پہ، میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ پیشانی کو مسلتے ہوئے مایوسی سے کہہ رہے تھے، خیر مجھے کون سا کلائنٹس کی کمی۔ جواب میں حالم کا اکھڑ لہجہ سنائی دیا، میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، جب وان فاتح کا مسروقہ مال برآمد کر کے دوں گا تو وہ آپ کے ہی مقروض ہوں گے، ورنہ مجھے کیا ہوں۔ کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ فاضل صاحب نے گہری سانس لے کر فون کان سے ہٹایا۔ مغرور اور گھمنڈی حالم وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ کوالالمپور کا ایک مصروف بازار تھا، درمیان میں پتھریلی روش جس پہ خریدار چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک دکان کے آگے چھتری تلے کرسیاں میزیں رکھی تھیں، جن میں سے ایک پہ تالیہ بیٹھی تھی، اور ابھی اس نے ہوں کہہ کے فون بند کیا تھا۔ داتن نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اگر حالم اپنے سابقہ کلائنٹ کو تھوڑی خوش اخلاقی دکھا دے تو حالم کا کیا جاتا ہے؟ کس خوشی میں؟ حالم کا مارکیٹ میں کوئی امیج ہے، کوئی روب ہے، اسے ختم تھوڑی کرنا ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، سفید کوٹ اتار دیا تھا اور زرد فراق نما قمیض دکھائی دے رہی تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈال رکھی تھی۔ خیر میں نے ای میلز کر کے 10 منٹ میں ساری پارلیمنٹ میں چوری کی خبر پھیلا دی تھی۔ فاض سمجھا ہوگا کہ حالم کو بھی اسی طرح اڑتے اڑتے خبر ملی ہے اور وہ کلائنٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فاتح پھنس گیا۔ دیکھتے ہیں، وہ پوری امید تھی۔ پھر گھڑی دیکھی، ایڈم آنے والا ہوگا، تم اب جاؤ اور کام شروع کرو، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کس نے فائل چرائی۔ ابھی تو فاتح نے میں ہائر ہی نہیں کیا، کہا نا مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے جو اس نے مجھ سے کبھی مستقبل میں لینا ہے۔ جاؤ موٹی کام شروع کرو۔ داتن ناک سکوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی بیگ اٹھا لی۔ یہ وہ پہلا کیس ہوگا جو حالم ایمانداری سے حل کرے گا، کیونکہ پچھلے ہر کیس میں عالم خود ہی چور ہوتا تھا۔ چڑھانے کو بولی مگر تالیہ نے ایسا نہیں لیا۔ بس میز پہ رکھا سفید ہیٹ اٹھا کے سنہری بالوں پہ رکھ دیا اور چہرے کے سامنے اخبار پھیلا لیا، گویا وہ چند منٹ یہاں ستانا چاہتی تھی۔ چیتالیہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب ایڈم کی آواز پہ اس نے اخبار ہٹا کے دیکھا۔ وہ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ رہا تھا، کنپٹی پہ پسینے کے قطرے، گویا دھوپ میں چل کے آ رہا ہو۔ تم نے اس بازار میں ملنے کے لیے کیوں کہا؟ تالیہ نے ایک نظر شاپنگ بیگ پہ ڈالی جو اس نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ دراصل میں یہاں آیا ہوا تھا، اگر کہیں دور ملتا تو بس کا کرایہ بہت لگ جاتا۔ وہ سادگی سے کہہ کے بیٹھ گیا، چہرے پہ شفاف سی مسکراہٹ تھی۔ میری جاب ختم ہوگی آج چیتالیہ۔ آج کیوں؟ وہ چونکی ابھی تو 2 دن رہتے تھے، کیونکہ عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ خیر میرے نزدیک تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوئے، تمہاری جاب جاری ہے۔ وہ ٹیک لگائے سر پہ ترچھا ہیٹ رکھ کے مسکرا کے بولی، اوکے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پرجوش و متجسس تھا، تابدار۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وان فاتح کے دشمن صرف وان فاتح کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ وہ اس گھر میں موجود ایک قدیم آرٹیفیکٹ کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے جب فاتح صاحب سے میرا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا تو ہوگا۔ گہری آنکھیں ایڈم پر جمی تھی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان سے تو مل ہی نہیں سکا اور پوچھنا عجیب سا لگتا تھا۔
شکر، خیر تم ان کے لیے اجنبی ہو، ظاہر ہے وہ تمہیں نہیں بتائیں گے۔ تالیہ نے سکون کی سانس لی، یہ اینٹیک پیس فی الوقت ان کے پاس موجود نہیں ہے اور وان فاتح نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ دیکھو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے ایک کاغذ کھول کے ایڈم کے سامنے رکھا۔ وہ پولیس رپورٹ لگتی تھی، نیشنل ٹریجر، قومی ورثہ اور ساتھ اس کی تاریخی اہمیت، مگر ایڈم کی نظریں پرنٹڈ تصویر پہ جم گئی۔ سنہرے رنگ کا سکہ، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ تو اس نے بکھلا کے تالیہ کو دیکھا۔ یہ تو مسز اسرا نے مجھے دے دیا تھا۔ اوہ، تالیہ نے لب سکیڑے، شاید اسرا فاتح صاحب کو بتانا بھول گئیں۔ خیر ایڈم، تمہیں وہ سرکار کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ وہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے ایڈم، بلکہ سرکاری خزانہ واپس لوٹانے پہ سرکار تمہیں بونس دے گی۔ اور وہ رسان سے اس کو تسلی دینا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اس کو توڑوا کے اپنی منگیتر کے لیے ابھی انگوٹھی بنوائی ہے۔ تالیہ کا سارا سکون اور اعتماد غارت ہوا، دماغ بھگ سے اڑا۔ واٹ! وہ کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم بیوقوف، بے عقل، جلد باز انسان، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کدھر ہے وہ انگوٹھی؟ پھر اس نے خود ہی میز پہ شاپر میز سے جھپٹا اور کھولا، ڈبے کے اندر سے انگوٹھی نکالی، انگلیوں میں ٹٹول کے اسے دیکھا۔ اس نے تمہارے سامنے سکے کو پگھلایا؟ بتاؤ، میں جو پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، وہ سکہ اندر لے گیا تھا اور انگوٹھی کے ساتھ واپس آیا۔ ڈیزائن میں نے اسے بتا دیا تھا، فاطمہ کو اس کے والد نے بچپن میں، مگر تالیہ کو اس کی لو سٹوری میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ کہاں ہے وہ شاپ؟ یہی قریب میں ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ چیتالیہ کو پریشانی سے کھڑا ہو، میرے ساتھ آؤ۔ ایک ہاتھ میں پرس اٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی دبوچی اور جاہرانہ انداز میں آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ بازار میں رش بڑھتا جا رہا تھا، دھوپ کی حدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں بھیڑ میں آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ آگے چلتی تالیہ کی چوٹی کندھے پہ سامنے کو پڑی تھی، پیچھے چلتے ایڈم کو اس کی گردن کی پشت پہ گول سا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایوان میں نشستیں انگریزی کے حرف یو کی صورت لگی تھیں۔ مرکزی مقام پر اسپیکر کا اونچا چبوترا تھا، جہاں وہ اپنی بلند کرسی پہ بیٹھا کاغذات کو اینک لگا کے پڑھ رہا تھا۔ اولین نشستوں پر وزیر اعظم بیٹھی نظر آ رہی تھی، گردن کڑھائے، سر پہ سٹول لیے وہ بت کی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ اوپر ہال میں یو کی ہی صورت گیلری بنی تھی، جہاں کرسیاں بچھی تھیں۔ رپورٹرز اور حاضرین وہاں بیٹھے ایوان کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ پارلیمنٹ کسی بھی جمہوری ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے۔ جمہور کا مطلب ہے عوام۔ جمہوری ملک وہ ہوتا ہے جہاں عوام ووٹ دے کر اپنا صدر یا وزیر اعظم چنتے ہیں۔ بادشاہت جن ملکوں میں ہوتی ہے، وہاں بادشاہ اپنا وارث خود چنتا ہے، جو عموماً اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ ملائیشیا چونکہ جمہوری ملک ہے، اس لیے اس کا پارلیمان ملک کا سب سے بڑا اور مقدس ادارہ ہے۔ یہاں جو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر جیت کے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور ملک کے قانون بناتے ہیں۔ سیاستدان کا کام صرف ایک کام ہوتا ہے، مل بیٹھ کے قانون بنانا، ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا۔ آج بھی یہاں یہی ہو رہا تھا۔ صوفیہ رحمان بل لائی تھی، یعنی ایک نیا قانون۔ اس نے تمام ممبرز پارلیمنٹ کے سامنے رکھا تھا اور اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی۔ صوفیہ کی جماعت کے تقریباً 200 سے زائد لوگ پارلیمنٹ میں تھے اور وان فاتح کی بار ایشین نیشنل کے 60 لوگ۔ رپورٹر جمعیاں روکتے پہلے سے لکھ رہے تھے کہ بل پاس ہو جائے گا، کہاں 200-250 اور کہاں 60۔ وہ عبداللطیف کے قریب کرسی پہ ٹیک لگائے، انگلیاں بائیں گال تلے رکھے کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف اشر آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے پارلیمنٹ میں آتے ہی سنا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی۔ کاکا نے بھی نہیں بتایا؟ تشویش سے اس کی طرف جھکے وہ بولا تو فاتح نے صرف ایک گہری نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہو کیئرز؟ اور سامنے دیکھنے لگا۔ اشر البتہ ابھی تک تشویش میں اسے دیکھ رہا تھا۔ امید ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مائک درست کیا۔ اس کی تقریر کا وقت ہو چکا تھا۔ اشر زیر لب مسکرایا۔ جناب اسپیکر، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سوٹ میں ملبوس مدھم مسکراہٹ لیے وہ دراز قد اور سمارٹ سا آدمی کہنے لگا، حکومتی اراکین کو چاہیے کہ وہ تحمل رکھیں، میں ان کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ حال میں کہکا گونجا، دلچسپی بڑھی، توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ آج اس بل کو 250 ووٹ مل جانے ہیں، تو ہم 60 اپوزیشن اراکین کے نام میں ووٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ گردن گھما کے پورے حال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں ملائیشیا کے لوگوں کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ملک لوگ جب بھی ایک بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹے عدد کی مخالفت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان چند لوگوں کی ہاں یا نہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ مخالفت عددی نہیں اصولی ہوتی ہے۔ ہم لوگ صوفیہ رحمان کے اس قانون کے خلاف ووٹ اس کو ہرانے کے لیے نہیں ڈال رہے۔ ہم اپنا اختلاف، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں۔ ہم تھوڑے ہیں، مگر ہم نامیر ووٹ دے کر سارے ملک کو پیغام دینے آئے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ اپنی کم تعداد سے گھبرائے بغیر ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے، اور اگر ہم یہ کہنا سیکھ لیں تو ہم میں سے ایک ایک مخالف کے 10 پہ بھاری ہوگا، کیونکہ صوفیہ رحمان صاحبہ صرف اپنی اور اپنے والد کی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ حال میں شور گونجنے لگا، تادیبی فقرے، نعرے۔ وان فاتح بھی مزید اونچا بولنے لگے، اور اپنی چوری کو بچانے کے لیے حکومتی ارکان جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ روز نت بل لے آتی ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں۔ لوگ کھڑے کھڑے ڈیسک بجانے لگے، جس کا مطلب احتجاج تھا۔
فاتح کی آواز مزید بلند ہوگی اور گردن پہلے سے زیادہ اونچی۔ مگر پردھان منتری صاحبہ یاد رکھے گا، جب تک وان فاتح رامزل زندہ ہے وہ آپ سے آپ کی چوری کا حساب مانگتا رہے گا، اور ایک دن آپ کو اس ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کسی نے بل کی کاپیاں ہوا میں اڑائیں، کسی نے فائلیں نیچے گرائی۔ اپوزیشن کے 7 اراکین کاغذ اچھالتے ہوئے نعرے بھی لگا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہم اس بل کی مخالفت میں عوام سے واک آؤٹ کرتے ہیں کہہ کے وہ مائک پہ جھکا، ڈیسک پہ 2 دفعہ زور سے ہاتھ مارا، پھر سیدھا ہوا، نشست کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ بارسن نیشنل کے اراکین کاغذوں کے پرزے اچھالتے اس کی میت میں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حکومتی اراکین شور کر رہے تھے اور اسپیکر مسلسل بیٹھ جائیے، ایسے نہ کیجیے کہہ کے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپوزیشن اراکین باہر نکلے تو وہاں کھڑے رپورٹر دھڑا دھڑ تصاویر کھینچنے لگے۔ فاتح جو سب سے آگے تھا مسکرا کے ہاتھ فضا میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا کا فون ہے سر۔ وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب عثمان نے اپنا فون اسے لاک کر دیا۔ فاتح نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کال کر رہی تھی، تم اٹھا نہیں رہے تھے۔ فائل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کو بہتر پتہ ہوگا، وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ تالیہ جاتے ساتھ اشر کو بتائے گی اور اشر بہت برا منائے گا کہ ہم نے تالیہ پہ شک کیا۔ شک کیا؟ مجھے یقین ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ عثمان خاموشی سے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہم اوریجنل فائل دوبارہ نہیں نکلوا سکتے؟ جب گھر تمہارے نام رجسٹرڈ ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ فائل اگر ایش نے چوری بھی کروائی ہے تو اب وہ تو ہمیں نہیں ملنی، بہت وقت لگ جائے گا اس میں۔ خیر میں مصروف ہوں، گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ اس نے فون عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اکتایا ہوا لگنے لگا تھا۔ فارد کو ڈھونڈو، اس سے کہو مجھ سے پارکنگ میں ملے ہرنوں کے پاس۔ کچھ سوچ کے بولا تو عثمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کو تھے۔ فاتح نے چہرے پہ وہی مسکراہٹ طاری کر لی، سیاستدان کا بزنس فیس۔ بازار میں سرخ اینٹوں کی روش بنی تھی جس پہ بھیڑ کے درمیان وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ سفید ہیٹ پہنے، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے، تالیہ آگے تھی اور ایڈم پیچھے۔ وہ جس جارحانہ انداز میں جا رہی تھی، ایڈم بار بار اس کا غسیلا چہرہ دیکھ کے سوچتا یہ تو جاتے ساتھ ہی جیولر کی گردن تو پوچھ لے گی۔ جیولری اسٹور پہنچتے تالیہ سیدھی اندر گھس گئی۔ ایڈم پیچھے لپکا۔ شوکیس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ تالیہ کو دیکھ کے وہ خوش اخلاقی سے مسکرا کے اٹھا۔ السلام علیکم میڈم۔ کہیں پیچھے تیز پنکھے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام انکل، یہ میرا بھائی ابھی آپ سے انگوٹھی لے کر گیا تھا، بہت ہی جلد باز ہے یہ۔ مجھے بتائیے میں اس کا کیا کروں؟ آخر یہ کب بدلے گا؟ وہ کرسی پہ بیٹھتے ساتھ ہی شروع ہو گئی، وہ دوستانہ لہجہ، قدرے بچکانہ آواز۔ ایڈم محمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل بھی غصے میں نہیں لگ رہی تھی۔ اب دیکھیں نا، ہماری ماں کا سکہ ہی بیچ دیا، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے۔ جس دن سے اس کی شادی ہوئی ہے ہم بہن بھائی تو مشکل میں پڑ گئے۔ اب بتائیں میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ معصومیت سے پوچھتے ہوئے پلکیں جھپکیں۔ وہ سکہ تو ہم نے پگھلا دیا میم۔ سیلز مین متان سے اس کے مقابل کھڑے بولا۔ انچے مسٹر واگے کو ہوئی بے بسی بھری معصومیت سے بولی، وہ سکہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے اکلوتے ماں باپ ہیں، وہ شدید ناراض ہوں گے۔ ایڈم بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، منہ کھولے۔ میم وہ صحیح کہہ رہا ہے، سکہ ہم نے پگھلا دیا ہے، ہم آپ کی رقم واپس کر سکتے ہیں مگر سکہ نہیں۔ ایک ادھیڑ عمر صاحب کونے سے اٹھ کے اس طرف آئے تو تالیہ نے مسکرا کے گردن موڑی اور دلچسپی سے ان کو دیکھا، پھر ہیٹ اتار کے شوکیس پہ رکھا۔ آپ نے ناشتے میں انڈا کھایا تھا کیا؟ ان صاحب نے چنبے سے اسے دیکھا۔ جی، آپ کی شرٹ پہ ادھر انڈے کا داغ لگا ہے، شاید آپ ناشتے کے بیچ میں تھے جب آپ کے اس ملازم نے آپ کو کال کر کے بتایا کہ ایک بیوقوف ایڈم کی طرف اشارہ کیا ایک اینٹیک سکہ لے کر آیا اور آپ بھاگے بھاگے چلے آئے۔ جیولر اور اتنے آرام سے اینٹیک پگھلا دیں، میں کیسے مان لوں؟ ہاں، پھر سے پلکیں جھپکی۔ بیٹے مجھے واقعی سکے کی تاریخی اہمیت کا علم نہیں، ہم فوراً سونا پگھلا دیتے ہیں اور وہ اس نے میرے سامنے پگھلا دیا ہے، وہ پکے رہے۔ تالیہ نے کوہنی شوکیس پہ رکھی اور ہتھیلی پہ گال جمایا۔ میں پولیس کو بلا لوں انکل؟ ہم نے قانونی طریقے سے انگوٹھی بنائی ہے، بل وغیرہ سب ہمارے پاس ہے۔ پولیس کیا کرے گی بیٹا؟ نہیں انکل، انگوٹھی کے لیے نہیں، ان پنکھوں کے لیے۔ اس نے مسکرا کے ابرو سے اشارہ کیا۔ سب کی گردنیں مڑی۔ کونے میں ایک دروازہ تھا جو دکان کے اندر کھلتا تھا۔ ڈھیڑ عمر سیلز مین کے ابرو کٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ یہ دکان بالکل کونے میں ہے، الگ تھلگ سی، اور اس کے بیسمنٹ سے پنکھوں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے بیسمنٹ میں پنکھے کیوں چلا رکھے ہوں؟ مجھے سوچنے دیں۔ ہتھیلی پہ گال رکھے آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر کھول کے مسکرائی۔ نیچے تہہ خانے میں جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں آپ، ہے نا؟ نشہ آور بڑی جڑی بوٹیاں، ڈرگز، ان کی بو یہاں تک آ رہی ہے مجھے۔ تمہیں آ رہی ہے نا بھائی؟ ایڈم نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ دونوں دکانداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بازار کے لوگ تو آپ سے ڈرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، لیکن میں تو نہیں ڈرتی نا۔ میں تو پولیس کو بلا سکتی ہوں، ہاں لیکن میں اتنی بری نہیں ہوں کیونکہ آپ کے رزق پہ پیر ماروں اس لیے۔ دوسری ہتھیلی سیدھی بھی پھیلائی۔ میرا سکہ میرے ہاتھ پہ رکھیں اور سمجھے کہ ہم نے آپ سے کبھی کچھ لیا ہی نہیں۔ دھیڑ عمر دکان کا مالک چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر لڑکے کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کے اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو تھیلی میں ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تالیہ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، ایڈم نے شکریہ کہہ کے اس سے لے لی۔ یہ واپس لے لیجیے۔ سنجیدگی سے اس نے انگوٹھی والا بیگ پرے دھکیلا۔ ارے میں اس کی پیمنٹ کرتی ہوں۔ تالیہ نے پرس کھولا مگر وہ باہر جا رہا تھا۔ ضرورت نہیں، وہ خشک لہجے میں کہہ کے نکل گیا تو تالیہ سنبھل کے مسکرائی اور تھینک یو کہتی
باہر نکل گئی۔ وہ باہر روش پہ چلتا جا رہا تھا، سنجیدہ، خاموش۔ تمہارے موڈ کو کیا ہوا؟ ایڈم نے ایک خفا نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے جھوٹ بول دیے۔ کیا تم نے نور سے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میں نے تمہیں تحفہ دے کر بھیجا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم نے مڑ کے اسے دیکھا۔ سینے پہ بازو لپیٹے، سر پہ ترچھا ہیٹ رکھے وہ اندرونی بچگانہ سادہ لڑکی سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ جی، آپ کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا مجھے، لیکن آپ نے ایک ڈرگز کے چلتے پھرتے کاروبار کو نظر انداز کر دیا۔ اس سکے کے پیچھے تمہیں کیا کر سکتی تھی؟ آپ پولیس آفیسر ہیں، ان کو گرفتار کرتی ہوں، سکہ برآمد کر لیتی۔ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جو کام ضروری ہوتا ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ روش کے درمیان میں کھڑے تھے، لوگ ان کے اطراف میں آ جا رہے تھے، دھوپ تیز ہو رہی تھی، مگر آپ اتنی آسانی سے جھوٹ کیسے بول لیتی ہیں؟ آئی لائی فور آر لیونگ۔ وہ سنجیدگی سے اس کے زچ چہرے پہ نظر جمائے بولی۔ اب مجھے یہ سکہ دو تاکہ میں اس کو سرکار کو لوٹاؤں، تمہارا بونس تمہیں دلاؤں۔ تھیلی پھیلائی۔ کیا آپ واقعی پولیس آفیسر ہے؟ میں فورسز میں تھا، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں۔ اوہ! تالیہ کے ابر بھیجیے، ہاتھ واپس کھینچ لی۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کرو شک، بلکہ ایسا کرو یہ سکہ بھی تم ہی رکھ لو، میں رپورٹ لکھ دوں گی اور اس کیس سے الگ ہو جاؤں گی۔ آگے ڈپارٹمنٹ جاننے اور تم کہہ کے وہ غصے سے آگے بڑھ گئی تو وہ کچھ خفا، کچھ الجھا ہوا مڑا تالیہ تیورا کے گھمی اور انہی پہ برہم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھی جیولرز کی طرح سکے کا لالچ آ گیا ہے، تم اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو تو شوق سے رکھو، اگر مجھ پہ اعتبار نہیں تو جو چاہے کرو۔ ہاں، اگر اعتبار آ جائے تو مجھے فون کر لینا، مجھے اور بھی کام ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، تیز تیز قدم آگے بڑھاتی گئی۔ ایڈم نے اسے نہیں پکارا، وہ شچو پنج میں کھڑا رہا۔ بالآخر بازار سے نکل کر اس نے داتن کا نمبر ملایا، موبائل کان سے لگائے، کار کی طرف آئے۔ وہ قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ سکہ مل گیا ہے، مگر وہ ایڈم کے پاس ہے۔ ایڈم کو مجھ پہ شک ہو رہا ہے، نہیں، میں اس سے وہ چرا نہیں سکتی، اس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ فی الحال ایڈم اس کا مالک ہے اور اسے وہ مجھے اپنی مرضی سے دینا ہوگا۔ اس کا شک کم ہو تو وہ مجھے کال کر لے گا، نہیں تو کوئی اور حل سوچتی ہوں۔ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے کہہ ہی رہی تھی کہ مانوس سی رنگ ٹون سنائی دی۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے پرس کھولا، سیاہ سیل فون نکالا، حالم کا فون، جس کی اسکرین پہ فارس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور داتن کا فون کاٹ دیا۔ سنہرے بالوں والی ساری لڑکیاں خالی دماغ کی نہیں ہوتی توانکو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں۔ تلخی سے مسکرا کے بڑبڑائی اور فون کان سے لگا لیا۔ بولو